بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کا ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان میں ایک مسافر بھی ہے جو شرعی سفر یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کی نیت سے نکلا ہوا ہو، اس کو شرعی مسافر کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے اس سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، اس کو اجازت ہے۔ البتہ روزہ رکھ لینا یہ بہتر ہے تاکہ رمضان میں لوگوں کی موافقت کی وجہ سے، یعنی سارے لوگ روزے سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی نہیں رکھے گا اور آئندہ رمضان کے بعد قضا کرے گا تو سارے لوگ افطار سے ہوں گے، روزہ نہیں رکھتے ہوں گے اور اس کو اکیلے روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو اس وقت مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب کہ وہ صبح صادق کے وقت سفر میں، اگر صبح صادق کے وقت وہ گھر پر تھا اور بعد میں اس کو سفر کرنا ہے 8 بجے 10 بجے، تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ سفر میں نکلا روزہ رکھ کر، اور سفر میں غیر معمولی مشقت اور تکلیف اس کو پیش آ گئی روزے کی وجہ سے، تو اس صورت کے اندر اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ مسافر سے متعلق ہے۔ پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اور ان کو صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو تو وہ بیمار اپنی طرف سے فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ہر روزے کے عوض 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو صدقۃ الفطر کے وقت ادا کرتے وقت ہم ادا کرتے ہیں، تو اتنا فدیہ ادا کرے ایک روزے کی طرف سے۔ اب اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک فدیہ یعنی ایک روزے کا فدیہ ایک غریب کو دیا جائے، لیکن آج کل اگر ایک غریب کو ایک فدیہ دیا جائے تو اس کی کوئی معتد بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، معمولی قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کئی روزوں کا فدیہ ایک غریب کو دے دیا جائے تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، بہت ساری چیزیں مشہور ہیں ہمارے یہاں کہ اس کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں، تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں روزہ ٹوٹنے کے سلسلے میں جو تذکرہ ہے وہ ہے کھانے پینے کا، اور یہ کھانا پینا یہ حلق کے راستے سے یعنی فطری راستے سے پیٹ کے اندر یا دماغ تک پہنچتا ہے۔ فقہاء نے احتیاطاً ہر ان چیزوں کو کھانے اور پینے پر قیاس کیا ہے کہ جو براہ راست دماغ اور پیٹ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے اگر دماغ کوئی ایسا زخم ہے کہ جو سیدھا دماغ تک راستہ بن گیا ہے اس زخم سے، یا پیٹ تک سیدھا راستہ بن گیا ہے اور اس زخم میں کوئی دوا ڈالی جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دوا سیدھی دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ گئی، جس کو عربی زبان میں آمہ اور جائفہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ انجیکشن سے متعلق پوچھتے ہیں کہ انجیکشن ہے، اسی طرح گلوکوز ہے، تو روزے کی حالت میں ان کا استعمال، انجیکشن لینا، گلوکوز کی بوتل چڑھانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انجیکشن اور گلوکوز میں دوائی وہ رگوں کے واسطے سے پورے بدن کے اندر دوڑتی ہے اور براہ راست پیٹ میں یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا اور اسی طرح گلوکوز کی بوتل چڑھانا یہ جائز ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اس سے پیٹ کے اندر اور اسی طرح دماغ تک اس کا اثر پہنچتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز براہ راست پیٹ یا دماغ تک پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا اثر پہنچے، اس چیز کا اثر پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دوائی کا اگرچہ اثر دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جائے لیکن براہ راست دوائی نہیں پہنچتی ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
روزے کی حالت میں انجیکشن لینا بھی جائز ہے اور اسی طرح گلوکوز کی بوتل چڑھانا بھی جائز ہے. البتہ گلوکوز کی بوتل کے ذریعے آدمی کو قوت حاصل ہوتی ہے، تو اگر مجبوری نہ ہو تو نہیں چڑھانی چاہیے، کیونکہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے. روزے کا مقصد ہے آدمی کا بدن کمزور ہو، ضعف ہو، اور یہ گلوکوز کی بوتل چڑھا کر گویا قوت حاصل کرتا ہے، تو اس لیے بلا مجبوری اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنا، تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی نہ وہ دوائی دماغ تک پہنچتی ہے اور نہ پیٹ تک پہنچتی ہے براہ راست. اگر حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا بھی ہے تو وہ واسطے سے وہاں محسوس ہوتا ہے، براہ راست نہ پیٹ میں دوا پہنچتی ہے نہ دماغ تک. اس وجہ سے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا یہ بھی جائز ہے. اسی طرح خون ٹیسٹ کروانا روزے کی حالت میں، تو کوئی چیز پیٹ میں یا دماغ میں داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اگر بدن سے کوئی چیز نکلے قے کے علاوہ، قے یعنی الٹی جو ہوتی ہے اس کا استثناء ہے، کیونکہ منہ بھر کر اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر الٹی کرے، قے کرے، ایک تو یہ کہ منہ بھر کر ہو اور جان بوجھ کر کرے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن بلا اختیار، جیسے عام طور پر بلا اختیار قے ہو جاتی ہے، تو چاہے وہ منہ بھر کر ہو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو بدن سے کوئی چیز نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لہذا یہ جو خون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اس میں خون نکالا جاتا ہے، اندر خون داخل نہیں ہوتا. اسی طرح کسی دوسرے کو خون دیا تو اس وقت بھی خون نکالا جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کمزور ہو تو اس کو خون دینے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اگرچہ پسینہ لگوایا ہے، ہجامہ جسے کہتے ہیں، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ بدن سے خون وغیرہ نکلے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن حضور نے ہجامہ کو پسند نہیں فرمایا ہے روزے کی حالت میں، تو وہ اسی صورت پر محمول ہے کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہو تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو روزہ مکمل کرنے میں تکلیف ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح